الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات ناظرین کرام، قرآن کریم کی اس آیت کا پہلے آپ ترجمہ سن لیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی بستیوں سے نکل کھڑے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً لوگوں پر بڑا احسان کرنے والا ہے، لیکن لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی ایسی قوم کا واقعہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی، پھر ان کو زندہ کیا۔ تفصیل سے اس واقعے کو سن لیں۔ تفصیل علماء نے لکھی ہے تفسیروں میں کہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی، وہ کہیں آباد تھی، کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون پھیلا، یعنی پلیگ پھیل گیا اور لوگ مرنے لگ گئے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم کو یہ زمین چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ زمینی وبا ہے، جانوروں سے، چوہوں وغیرہ سے پھیلتی ہے۔ یہ آبادی ہم چھوڑ دیں گے تو اس بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے اور موت سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے دو پہاڑوں کے بیچ کے کسی میدان کو چنا اور وہاں منتقل ہو گئے، رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا۔ وہ دونوں فرشتے آئے جس میدان میں بنی اسرائیل کی وہ قوم جو کم سے کم 10,000 تھی رہ رہی تھی، اس میدان کے دونوں کناروں پر ایک ایک فرشتہ کھڑا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نے کوئی آواز لگائی، جس آواز کی وجہ سے وہ پوری کی پوری قوم مر گئی۔ جب مر گئی تو آس پاس میں جو لوگ آباد تھے ان لوگوں کو اس کی بھنک لگی کہ کچھ لوگ ہمارے ہی قوم کے یہاں طاعون کے ڈر سے آ کر کے آباد ہو گئے تھے اور وہ مر گئے۔ ان کی لاشوں کی بدبو ان تک پہنچنے لگی۔ وہ آئے، جب انہوں نے آ کر کے نظارہ دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاشیں، 10,000 تو قرآن کریم کم سے کم بتا رہا ہے، 10,000 سے زیادہ لاشیں جس میدان میں ہوں، کوئی کس طرح سے ان کو کفن دفن کر پائے گا، کوئی کس طرح سے ان کو قبر میں اتار سکے گا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو اتنی لاشیں ہیں کہ ہم ان کا کفن دفن کریں گے تو ممکن نہیں ہمارے لیے، اس لیے انہوں نے کنارے کنارے سے اس میدان کو باندھ دیا، کسی کھجور کے پتے وغیرہ سے، یا کچھ باؤنڈری کر دیا، کچھ پردہ کر دیا اور چلے گئے۔ برسوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس میدان سے گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہے کہ یہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں انسانوں کی، حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ ان کو بتایا، اور واقعہ بتانے کے بعد حضرت حزقیل کو حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کہتا ہے کہ تم اپنی لاشوں کے اپنی جگہوں پہ آ جاؤ۔ چنانچہ وہ ہڈیاں اپنے جوڑ کے ساتھ جمع ہو گئیں۔ جن لوگوں کی ہڈیاں تھیں وہ ہڈیاں ایک ساتھ آ گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل کو کہا کہ اب ہڈیاں جمع ہو گئی ہیں، آپ ان کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو گوشت پوست ان کے اوپر پہلے تھے وہ گوشت پوست آ جائیں۔ چنانچہ گوشت پوست آ گئے ہڈیوں پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان لاشوں کو حکم دو کہ ان کی روحیں ان کے اندر واپس آ جائیں۔ چنانچہ روحیں واپس آ گئیں، سب کے سب زندہ کھڑے ہو گئے، اگل بغل جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، حیرت زدہ وہ خود بھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس منظر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے،
اور ان شہر والوں کو بھی یہ باور کرانا تھا، یقین دلانا تھا کہ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تم کسی وبا سے کہیں بھاگ کر کے جاؤ گے اور یہ سوچو گے کہ تمہاری موت نہیں آئے گی تو یہ تمہاری بے وقوفی، حماقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ لہٰذا موت سے گھبرا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، موت سے گھبرا کر کے جہاد چھوڑ دینا، موت سے گھبرا کر کے کوئی حلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی امر کو نہ کرنا، یہ انتہا درجے کی بے وقوفی، انتہا درجے کی حماقت ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ واقعہ یہ صاف بتاتا ہے کہ اگر کہیں بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے اور آدمی اس ڈر سے کہ موت میری یہاں آ جائے گی، یہاں سے میں چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، یہ اس کی ایمانی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو متنبہ کر دیا کہ کبھی ایسی غلطی مت کرنا۔ البتہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی وبا پھیلی ہو، کوئی بیماری ایسی آئی ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، تو کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بستی سے نکل کر کے بھاگے، اس لیے کہ اگر وہ بھاگ رہا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں سے نکل کر کے میں جا رہا ہوں تو شاید میں بچ جاؤں گا۔ یہ اللہ پر پختہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر پختہ ایمان یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، یا اگر میری موت لکھی ہوگی تو اس وبا والے شہر میں بھی ہوگی، اور اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو وہاں بھی ہوگی۔ یہ موت مقرر ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اضافہ اور فرمایا کہ جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں سے بھاگ نہیں سکتے اور وہاں دوسرے لوگ آ بھی نہیں سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام کے سفر پر جا رہے تھے، اور جب ملک شام کے سرحد یعنی بارڈر پہ تبوک کے مقام کے قریب ایک جگہ جس کا نام ہے سرغ، وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ ملک شام میں بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی، اور یہ وبا نکلی کہاں ہے؟ بیت المقدس کے ایک شہر امواس سے۔ چنانچہ اس طاعون کو امواس لوگ کہنے لگے تھے کہ اس گاؤں سے نکلی تھی، اور پورے ملک میں یعنی ملک شام میں بہت تیزی سے پھیل گئی تھی، ہزاروں لوگ مر گئے تھے، صحابہ تابعین کا بھی اس میں انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سرحد پر رکے، صحابہ سے مشورہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم فرمایا ہے؟ صحابہ خاموش تھے۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک حکم سنا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کسی قوم پر آیا تھا، یعنی پلیگ جیسی بیماری کسی قوم پر کسی زمانے میں آئی تھی بطور عذاب، پھر وہ عذاب ٹل گیا، لیکن طاعون کا، پلیگ کا کچھ حصہ رہ گیا، وہ کبھی کبھی آتا ہے اور جاتا ہے۔ لہٰذا جس بستی میں طاعون پھیلا ہو اس بستی میں رہنے والے اس بستی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہ جائیں، اور جو لوگ دوسری جگہ ہے وہ دوسری جگہ رہنے والے اس بستی میں کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں نہ آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، ابھی ہمیں ملک شام نہیں جانا چاہیے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کمال ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں سے جانا بھی نہیں چاہیے، اور جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے، اور وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا اس وقت مجھ کو ملک شام نہیں جانا چاہیے، اور یہ محض آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر آدمی کسی جگہ وبا پھیلی ہو وہاں سے بھاگا، اور یہ سوچ کر کے اگر بھاگے کہ میری موت وہاں نہیں ہوگی، بھاگ جاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے موت مقرر رکھی ہے، چاہے یہاں رہو چاہے وہاں رہو، موت اپنے مقررہ وقت پر آئے گی۔
دوسری وجہ کہ اگر ہم جس جگہ پر وبا پھیلی ہوئی ہے اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ ہم جائیں گے تو اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں. پہلی خرابی تو یہ کہ اگر سماج کو جس جگہ بیماریاں پھیلی ہوئی وہاں اگر آپ کی ضرورت پڑی اور آپ خود بھاگ رہے ہیں، اگر اتفاق سے آپ کو جراثیم وغیرہ ہو گیا ہے اس وبا کا، تو آپ اس جراثیم کو لے کر کے اس جگہ جائیں گے کہ جہاں جراثیم پھیلا ہوا نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں سے جانا نہیں چاہیے، اور جس جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں پر دوسروں کو آنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور شریعت اسلامی کا یہ طرز ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں، خاص طور پر اس میں حکمت یہ کہ اگر آپ اپنی بستی سے نکل کر کے جس بستی میں وبا ہے وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ جائیں گے تو یہ پریشانی ہوگی کہ ہو سکتا ہے آپ جراثیم لے کر کے وہاں جائیں. اور یہ بھی کہ سماج کو جس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے آپ کی زیادہ ضرورت ہے آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں. اور تیسرے یہ کہ ایمان پر ضرب آئے گی کہ اس وبائی جگہ سے ہم بھاگ کر کے جائیں گے تو شاید بچ جائیں. یہ اسلام کسی طرح اس کو قبول نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی پریشانی ہے کہ بھئی ابھی جس جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں آدمی مسافر کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اس کے کھانے پینے کی تکلیف ہے، رہنے کی تکلیف ہے، اور ایسا ہو کہ بھوکا مر جائے گا، لیکن اپنے وطن جائے گا تو وہ جا کر کے وہاں کھانا پینا اس کو میسر ہو جائے گا، بھوک سے تو کم سے کم نہیں مرے گا. ایسے لوگوں کے لیے تو جائز ہے، لیکن اس نیت سے کہ اس مرض والی جگہ سے بھاگ کر کے میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا تو اس مرض سے نجات پا جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا، یہ سراسر ایمان اور اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.